الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت عمدگی سے ہم اختتام تک پہنچ آئے ہیں۔ معاملات میں، انتظامات میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور یہ اجتماع ہم سب کے لیے ایک مہمیز کا حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ بنا ہے۔ جو اصل موضوع ہے اس کے بہت سے حصے ہماری گفتگو میں اصل میں کور ہو چکے ہوئے ہیں، خاص طور پہ حالات حاضرہ پر ٹھیک ٹھاک مباحث ہو چکے ہیں، اور رات کا جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس میں تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کا وقت ہم نے کم رکھا تھا، لیکن اس نے وقت اتنا زیادہ لیا کہ مجھے اپنا لیکچر چھوڑنا پڑا، اسکپ ہوا وہ، تو نہایت تفصیل کے ساتھ باتیں آ چکی ہیں۔ کچھ الجھاؤ پیدا ہوئے ہیں، میں پہلے وہ دور کرنا چاہتا ہوں، پھر کچھ حالات حاضرہ پہ گفتگو کروں گا۔ وہ رات جو ہماری ڈسکشن تھی اس میں شاید ہم دو خالد جمع ہو گئے تھے، تو کچھ اس میں خالدین کی کیفیت نے پیدا ہو گئی، اور ہمارے تیسرے ساتھی ذرا تھوڑا انہوں نے پھر ایک ڈیفینسو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھا، وہ فتنے والا اور کرپشن والا، تو اس سے ایک الجھن پیدا ہونے کا خطرہ ہے، میں پہلے وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ کرپشن اصل میں ایک محدود معنی میں لیں تو چلیں، جس طرح انہوں نے گنجائش دی ہے وہ گنجائش دی جا سکتی ہے، یعنی اس معنی میں کہ بھائی چلیں مالی بے ضابطگی یا بدعنوانی جسے ہم کہتے ہیں، اگر کرپشن کو اس معنی میں رکھیں تو پھر تو خیر ہے، لیکن کرپشن کے اپنے اصل معنی میں رکھیں تو کرپشن کیا چیز ہے؟ میں یعنی اس کا ہم ترجمہ تو بدعنوانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ کہ آپ ذرا اسے کچھ تصورات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں۔ یہ سی ڈی کرپٹ ہو گئی ہے، یہ ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گئی ہے، سافٹ ویئر کرپٹ ہو گئے ہیں، تو ایک میرا جسم ہے، ایک ظاہری کرپشن ہے، کوئی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی آنکھ پھوٹ گئی ہے، کوئی لنگڑاہٹ آ گئی ہے، تو یہ میرا یہ ڈی فنکشننگ جو ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی کرپشن ہے، ایک میرا سافٹ ویئر ہے، میری فطرت ہے، میری فطرت اگر مسخ ہو گئی ہے تو یہ ایک کرپشن ہے، اور یہ کرپشن تو ناقابل معافی چیز ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ کرپشن اینٹی تقوی ہے، اور باقی سارے جرائم اسی کرپشن سے پیدا ہونے، یہ خباثت ہے، پھر تو یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ تو ایک تو یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ کرپشن اس معنی میں، مالی بے ضابطگی کے معنی میں تو آپ اسے ہلکا لے سکتے ہیں، لیکن کرپشن اس معنی میں کہ جو سافٹ ویئر اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر کے بھیجا ہے، اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو اس کے مطلب ہے آپ گئے کام سے، پھر اب آپ بیکار چیز ہو گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ پھر کرپشن کے اندر جب وہ والی کرپشن آتی ہے تو اس میں بدعہدی، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ مالی بے ضابطگی کا تعلق امانت، کون سی امانت؟ مال جو امانتاً آپ کے پاس ہے صرف اس کی حد تک محدود رہے گا، جبکہ امانت میں خیانت کا تصور اس سے وسیع ہے۔ آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا ایک میثاق ہے، اس ذمہ داری کا ایک عہد ہے، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، اس عہد کو پورا نہ کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کا ایک عہد ہے، آپ کا ایک پیمان ہے، آپ کا ایک میثاق ہے، اللہ سے بھی ہے، لوگوں سے بھی ہے، اس میثاق پر پورے نہ اترنا کرپشن ہے، اور یہ اس امانت کی خیانت سے بڑی کرپشن ہے۔ آپ کا آئین بھی ایک میثاق ہے، یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، جو لوگ آئین توڑتے ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور وہ باقی مالی کرپشن کو جواز دیتے ہیں، اس کے لیے کہ کرپٹ بندہ آ کے ان کے ساتھ جڑے گا، مسٹر کلین ان کے ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ الخبیثات للخبیثین، تو کرپشن کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس سے بڑی لعنت تاریخ انسانی کی اور کوئی بھی نہیں ہے۔
تو مالی کرپشن کے مقابلے میں جب یہ والی کرپشن آتی ہے تو یہ خود اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کا کلا کما کیے بغیر نو انسانی اس رخ پر آگے چل نہیں سکتی جس کے لیے قرآن اترا ہے. والفتنۃ اشد من القتل. وہ کون سا فتنہ تھا جو قتل سے زیادہ شدید تھا؟ کیونکہ وہاں کے حکمران کرپٹ با ایمانہ تھے. وہ اب خیر کے دشمن ہو گئے تھے, وہ شر کے علمبردار ہو گئے تھے. تو یہ خود اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر فتنہ ماند ہے, حقیر ہے. باقی یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے, جو حکومت کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں, یہ بھی فتنہ ہے یقیناً ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ کا دین غالب ہو, گویا زمین کی اصلاح ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی بغاوت کرے گا تو وہ فساد فی الارض مچائے گا. جب وہ فساد فی الارض کرے گا, یہ فساد اصل میں کرپشن ہے. کسی شے کا بگڑ جانا, کرپٹ ہو جانا. اسی بگڑنے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہے؟ فساد. تو جب کوئی یہ فساد ہوگا, جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہو, وہ بگاڑ لے کے آنا چاہتا ہے, تو یہ فتنہ وہ ہے کہ جس, لیکن وہ فسادی حکمران ہو جائے, اس کے مقابلے میں کوئی حسین اٹھے گا تو حسین فتنہ نہیں ہے. حسین فتنہ نہیں ہے, یزید فتنہ ہے. یہ وہ فساد ہے جس پر قوموں کی قومیں اللہ نے ہلاک کی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. ان کی طغیانی نے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا تھا. جب ان کی طغیانی نے معاشرہ کرپٹ کر دیا, فصب علیہم ربک صوت عذاب, تو تیرے رب نے ان کی پیٹھ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہے. فساد حد سے بڑھتا ہے, مٹا دیتا ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمد للہ رب العالمین, اللہ کا شکر ہے کہ ظالم قوم کی جڑ کٹی. یہ فتنہ نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ کھڑے ہو کر ایسے باطل پرستوں کو للکارتے رہیں. ایسے ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے. ایسے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیثیں ہیں تو یہ بھی تو حدیث ہے, من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل. اگر ایسے ظالموں کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو جو مغالطے ہوتے ہیں بڑے عجیب عجیب مغالطے ہوتے ہیں. ایک صاحب غزوہ تبوک میں نہیں گئے, حضور کے سامنے جا کے عذر پیش کیا, اے ذلی ولا تفتنی, اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے, مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. مفسرین نے لکھا اس کا فتنہ کیا تھا؟ اس کا فتنہ یہ تھا, اس نے آ کے جو بہانہ بنایا, حضور میں بڑا کمزور آدمی ہوں, حسن پرست ہوں, سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, آپ اگر مجھے وہاں لے کے جائیں گے تو کہیں میں دل ہار نہ بیٹھوں اور فتنے میں پڑ جاؤں. الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ بدبخت فتنے میں گر چکا ہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک بات کا بہانہ بنا کر یہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فتنے کے بدلے میں فتنے میں پڑنے کا بھی ایک چکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو شیطان آدمی کو ہر طرف سے شکار کرتا ہے, ہر طرف سے چوکنا رہنا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ الجھاؤ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ہم فتنے کے دور میں زندہ ہیں, ہم فساد کے دور میں زندہ ہیں, ہم کرپٹ دور میں زندہ ہیں. اس کی اگر اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو اسی انجام سے ہم بھی دوچار ہوں گے جو انجام اس معاشرے کا ہونا ہے. تو ایک چیز تو یہ کلیئر رہنی چاہیے. دوسرا جو میرا موضوع رہ گیا ہے, اصل میں اس پر میں اس وقت تو کچھ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ وقت بہت ہی تنگ ہو چکا ہے, آپ نے دور دراز سفر کرنا ہے. وہ اہم بہت تھا کہ آج کے دور میں انقلاب کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. اب تلوار اٹھانی ہے, بندوق اٹھانی ہے, ہیلی کاپٹر خریدنے ہیں. مزید تفصیل نہ بھی ہو کہ وہ کتنے کلومیٹر پیٹرول والا ہو, لیکن یہ کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ بھئی کیا ہتھیار استعمال کر کے آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے.
تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں رہا ہے. اس کے لیے چلیں پھر کوئی موقع نکالیں گے اور آپ تک جب پہنچے تو پھر اس کو سماعت کر لیجئے گا. اب آ جائیں جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، یا جو مستقبل کا ایک نقشہ ہے، جو امکانات ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے خدشات کیا ہیں، خطرات کیا ہیں اور امید کیا ہے. حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے نا تو بہت مایوس کن صورتحال ہے. سارے مسلمانوں کی صورتحال بہت مایوس کن ہے. آپ اگر سعودی عرب کا جائزہ لیں تو محمد بن سلمان جو اقدامات کر رہا ہے تو وہ کوئی یعنی دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ قطعاً کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے. وہ یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. ویسے ان کو بھی پریزنٹیشن دینے کے لیے جب ہمارے جرنیل صاحب گئے ہیں اس کے بعد ہی اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. لیکن قرآن مجید میں تو یہ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کسبوا بما کانوا یکسبون، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو اٹھا کے بعض ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے بے غیرتیوں کی وجہ سے. تو اللہ کے ہر کام کے اندر کہیں کہاں خبیث کو خبیث سے ملا دیتے ہیں، کہیں ظالموں کو ظالموں سے ملا دیتے ہیں. ان کا بیڑا غرق. اچھا یہ عرب امارات والوں کو دیکھیں تو یہ ہندوؤں کے تھلے لگے ہوئے ہیں، یہ مندر بنا رہے ہیں، وہ یہودیوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں. اپنے ہاں دیکھیں تو ہم تو متحدہ امارات جیسے عرب امارات جو گئے بھی نہیں ہیں نا، ان کا چلیں یہ ویژن تو ہے نا ہندوؤں کو راضی، ہمارا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ہمارا تو ملک ریاض ویژن ہے، ٹوٹل ویژن ہمارا یہ ہے. تو ایوب خان کے زمانے میں کہتے ہیں اس کے بھائی نے یہ شعر پڑھا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں نا تو اس میں ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ نے بیان کی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان میں تمام قوموں کے اندر جو ان کے مجرم تھے ان کو ہم نے بڑا بنایا. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. یعنی وہ ابھی نیچرل سلیکشن کی بات ہو رہی تھی. ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں یا سلیکشن ہوتی ہے لیکن پیڑے تو پیڑا بندہ اوپر آتا ہے. کرپٹ ترین وہ اس تصور میں دیکھیں، وعدہ خلاف، جھوٹا، یو ٹرنو، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، چن کے اوپر آتا ہے. یہی تو وہ مجرم بنتا ہے نا، یہی ڈھیٹ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مجرم بنا دیا. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے پہلے وقتوں میں یہی ہوتا ہوگا، بادشاہوں کو کرپٹ کر دیا. ہمارے ہاں چونکہ بادشاہ عدالتیں بدلتے رہتے ہیں لہذا معنی یوں کر لیں کہ جو معاشرے کے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں ان کو بڑا بنا دیا. دونوں معنوں کی گنجائش ہے، دونوں مفعول ہیں. ہم نے بنایا اس کو وہ یا اس کو یہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کیوں بنایا؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ خوب مکر کریں، خوب چالیں چلیں، خوب ایشو اٹھائیں، خوب سٹنٹ چھوڑیں. آج یہ والی آڈیو چھوڑیں، کل وہ والی ویڈیو چھوڑیں، لوگوں کو چکروں میں ڈال کے رکھیں. جب ایک ایشو اٹھے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے دوسرا ایشو کھڑا کر دیں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، خوب مکر و فریب کا بازار گرم کریں. پیچھے سے دھندے کچھ اور کریں، اصل منصوبے کچھ اور ہوں. کیمپ ڈیوڈ میں جا کے باتیں کچھ اور ہوں، ناشتے کی ملاقاتوں میں طے کچھ اور ہو، لوگوں کو آ کے کہانیاں کچھ اور سنائیں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ان کے مکر حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مکروں سمیت نابود کر دیا، مٹا دیا. اس کو اگر دوسری آیت سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم حکم دے، یہ تکوینی حکم ہے، یعنی چھوٹ دے دیتے ہیں، مواقع دے دیتے ہیں جو اس بستی کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں. اکابر مجرمیہا،
ان کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا, خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں. گوگی آ رہی ہے, گوگی جا رہی ہے, یہ آ رہی ہے, وہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, انہی کے حکم چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ ان کے جو ہے نا حکم کے تابع ہوتا ہے, گوگیوں کی حکومت کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں چولہے میں گوگیاں لگاتے تھے, تو وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تھا اس وقت کی گوگی کی فرمائش پر. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو نامعلوم نہیں ہے نا, وہ تو معلوم ہے. لیکن یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا, تو یہ تاریخ میں ہوتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, نئی تاریخ نہیں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے معاملات تمہارے عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں, ہم نے سمجھا بیویوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا داشتاؤں کے ہاتھوں میں چلے جائیں. تو اب تو وہاں جا چکے ہیں, اندازہ لگائیں فسق کہاں پہنچ چکا ہوگا. وہ عیدی سے پوچھیں بھائی ہر مہینے کتنے بچے جمع کرتے ہو. ویسے اس سے مجھے خیال آیا اس سے یہ بھی پوچھنا چاہیے اس کے بعد چھوڑتے کدھر ہو. یعنی جن کا جو پیدائشی کرپٹ, جو ایک کرپشن کا نتیجہ ہے, ان کو وہ پالتا ہے پوستا ہے, وہ پھر جاتے کدھر ہیں یہ پتہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہی ادھر نہ آ جاتے ہوں. نہیں تو مطلب اتنے گناہ, اتنے جرائم, اتنا ظلم فطرت پر قائم بندہ تو کر ہی نہیں سکتا یار. ایک بندے کو, ایک چڑیا کو مارتے ہوئے آپ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ تو خیر یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن آپ سوچیں کہ یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, تو اس پر اللہ کی دفع لاگو ہو جاتی ہے. کون سی دفع؟ جڑ کٹنے کی دفع. یعنی ان کا جرم وہاں پہنچ جاتا ہے, ان کی فائل کا سائز پورا ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, ہم ان کی کھاڑ کر جڑ پھینک دیتے ہیں. اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, گند صاف ہو گیا. یہ کرتے ہیں پھر. تو یہ جو ان کو مکر و فریب کا موقع ملتا ہے, یہ اللہ کا دام ہے جو اللہ نے بچھایا ہوتا ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. ہمیں اللہ نے یہ موقع 75 سال دیا ہے, 75 لانگ ایئرس. بیچ میں چرکے بھی لگائے ہیں کہ شاید ہوش میں آ جائیں, لیکن ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور ہر چرکے کے بعد پہلے سے زیادہ ڈھیٹ ہو گئے. اب مجھے بتائیں ہم اللہ سے 47 میں زیادہ نزدیک تھے یا آج بحیثیت قوم زیادہ نزدیک ہیں؟ آج زیادہ دور ہو گئے نا. تو ہم رحمت کے قریب آئے ہیں یا عذاب کے قریب آئے ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے ہلاکت کا, تو پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اس پہ پتھر برساتا تھا, پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا زلزلے آتے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون, سوتے رہ گئے, بچھ گئے. لیکن یہ کہ اب کیا ہوتا ہے, اللہ نے اپنے طریقہ بدل لیا. اب آسمان ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے, آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. اب بخت نصر آتا ہے, وہ شہر مقدس کو برباد کرتا ہے, وہ مسجد سلیمان کو گراتا ہے, وہ تورات کو گم کر دیتا ہے. تورات کے پڑھنے والے, تورات کے گرد بیٹھے ہوئے نیک لوگ, ان کو قتل کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا انتقام ہے. ٹائٹس رومی آتا ہے, جب کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا, کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا, وہ ایک دن میں 1,33,000 لوگ شہر مقدس میں قتل کرتا ہے. اس وقت کے مسلمان
نبیوں کی اولاد، چوزن پیپل، انی فضلتکم علی العالمین، ان کا یہ حشر نشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ آپ کے ماننے والے جب صحیح چلتے رہتے ہیں اللہ عروج دیے رکھتا ہے، جب ٹیڑھے ہوتے ہیں تو کوئی منگول آ جاتے ہیں، وہ بھی آ کے سروں کے اسی طرح مینار بناتے ہیں یا نہیں بناتے، وہ بھی لائبریریوں کو آگے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، وہ بھی عصمت دریاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یہ کس کی ہوتی ہیں؟ چوزن پیپل، مسلمان، اللہ والے، شہر بغداد، خلیفہ ذل اللہ فی الارض، بوری میں بند۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسمان ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے، کافروں کے ہاتھوں پٹوا دیتا ہے۔ اس سب کو دیکھ کر ذرا سوچئے کہ ہم پر کون مسلط ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سارا اہتمام کر لیا نا کہ کوئی ہمیں سبق سکھائے، ہم نے جہنم کی ساری تدبیریں کر لی یا نہیں کر لی؟ سود خوری ہم نے روا رکھی، اللہ سے بغاوت ہم نے جاری رکھی، اب ایک کسر رہ گئی تھی قوم لوط والا عمل، وہ تو رہا ہی تھا۔ صاحب وہ بھی تو ایک لیڈر بننے کا تقاضا تھا، اور ایسے ادارے تھے کہ جہاں پہ یہ لیڈری سکھائی جاتی تھی۔ ایک مولوی صاحب پکڑے گئے اسی دھندے میں، ان سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا کرتوت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اس سے انا مرتی ہے۔ آئی سمجھ؟ انا تو بڑی خطرناک شے ہے نا، جس میں انا ہو وہ خدا کا باغی، انا مارنی ہے، میں مارنی ہے، تو میں مارنے کا ایک سلوک یہ بھی ہے، شیطانی سلوک۔ تو جہاں ہاسٹل ہوتے تھے وہاں یہ سلوک انڈر کور چل رہا تھا، اب آپ نے تو اسے باقاعدہ لیگلائز کر لیا نا، اب وہ لافل ایکٹ ہو گیا، اب وہ گناہ نہیں رہا۔ یہ گناہ پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن جب آپ اسے لیگلائز کر لیں تو یہ اور شے ہو گئی ہے، اب آپ کا بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب برسر عام ہو سکتا ہے، اب بتا کے ہو سکتا ہے، اب دھڑلے سے ہو سکتا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی گلٹی کانشیسنس کی کوئی ضرورت، اب کوئی توبہ کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر مجھے بتائیں ہم پہ رحم برسے گا یا کسی عذاب کے کوڑے کا خطرہ ہے؟ اب ذرا آگے پیچھے دیکھیے، یہ ملک بنا تھا، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے بنا تھا، لیکن دنیا یہ نہیں مانتی ہے، دنیا یہ کہتی ہے یہ گورے کی ضرورت تھی، دنیا کہتی ہے نوابوں کی ضرورت تھی، ایک خیال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کی بھی ضرورت تھی، اور جن کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں تب سے آج تک اصل حکمرانی تو انہی کی ہے، پسے پردہ وہی ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے، یہ وہ ہیں جو انتقام لے رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، یہ تو ہمارے پاس اس کی کوئی، لیکن باتیں لوگوں کی۔ مگر کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے چاہا کہ ہمارا وجود اس کو اللہ تحفظ دے تو اس نے غیروں کو سہارا بنا دیا، ان کے مقاصد اپنے تھے لیکن سہارا ہمیں مل گیا، نہیں تو انڈیا نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں تھا، تو دشمن تھا، اس نے تو چھوڑنا نہیں تھا۔ یہ تو امریکہ کا ڈر تھا کہ انڈیا کبھی سامنے نہیں آ سکا، برطانیہ کا ڈر تھا کہ انڈیا کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ امریکہ برطانیہ کو ہماری ضرورت نہیں رہی ہے، اب ریورس پروسیس شروع ہو چکا ہے، اب لندن پلان بنتا ہے، اور وہ اسی لیے یہ چینج رجیم وجیم نہیں ہے، یہ کہانی اور ہے، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ اسکرین سموک ہے، یہ ہمیں وہ میں نے چڑیا والی کہانی بتائی تھی آپ کو، یہ وہ چکر ہے۔ اصل آپ ذرا سمجھیں، ابھی آپ ایک پریزنٹیشن کل پیش کی تھی مہتاب عزیز بھائی نے، انڈیا میں مسلمانوں پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں، آپ کا میڈیا کیوں نہیں دکھاتا؟ آپ نے اس سے پہلے سنا یہ کچھ؟
میڈیا کیوں نہیں رپورٹ کرتا؟ اخباروں میں کیوں نہیں آتا؟ ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں آتا؟ کوئی سمجھ آئی؟ آپ انڈیا سے ڈر چکے ہو، آپ انڈیا کے آگے لیٹ چکے ہو. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ مطلب سر پھرے بندوں سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. یہ 2 سال پہلے انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنا چاہتے تھے، وہ لیٹر بھی ہو گیا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے خان صاحب نو کے خیال آیا، وہ بھی تو کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ من موجی بندے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کھلے گی بھائی، نہیں کھلی، اب کھلے گی. صرف تجارت نہیں کھلے گی، منصوبے کے مطابق بہت کچھ ہونا ہے، اور اسی کو چھپایا جا رہا ہے. وہی ہڈن ایجنڈا ہے، اسی کو لے کے چلنے کے لیے جو ہے نا وہ شخصیات برقرار رہنا ان کا ضروری ہے. تو ہمارے وجود ایک تو یہ کہ وہ جو خدا کی مہربانی اس کی طرف تو ہماری کوئی توجہ ہی نہیں، دوسری طرف حالات آپ دیکھ لیجئے، تیسری طرف جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے یہاں تک جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ تو امریکی سوچ ہوگی نا، یا ڈیپ سٹیٹ کی سوچ ہوگی کہ چلیں ان کو انڈیا کے تھلے لگا کے رکھتے ہیں. لیکن لوکل سوچ کیا ہے کہ یہ دیوی اور دیوتاؤں کی سرزمین صرف ان کے ماننے والوں کے لیے مخصوص ہے، جو ان کو نہیں مانتے ان کے لیے اس دھرتی میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ جو آپ مسجدوں کا ذکر سن رہے تھے، جو آپ وہاں کے عدالتوں کے فیصلے سن رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی فلسفی بھی ہے یا نہیں ہے؟ فلسفی یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رب کی دھرتی رب کا نظام، تو دیوتا کی دھرتی دیوتے کا ماننے والا ہی، وہ باقی تو برشٹ ہیں، باقی پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کا وجود اس پاک دھرتی پر برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو پہلے کہتے تھے کہ مسلمان کے 2 استھان، قبرستان یا پاکستان، اصل بات کیا ہے کہ دیوتاؤں کی دیو مالائی سرزمین پر مسلمان کا وجود گوارا نہیں کیا جا سکتا. یہ جو پردے کے احکام ہیں اس کے بارے میں سمجھ، یہ جو برقعے وغیرہ کی جو عبایا کی بات ہے اس کو سمجھ لیجئے. جب غلامی کا دور تھا، ہندوستان میں بھی شرک ہے، مکے میں بھی شرک تھا، اور اس میں غلامی بھی تھی، عورتیں بھی ہوتی تھی غلام، کنیزیں جنہیں کہتے ہیں، لونڈیاں. آپ کو پتہ ہے مکے میں لونڈی کا ڈریس کوڈ کیا تھا؟ ظاہر ہے نا، ملازم ہوتے ہیں جیسے کسی کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں تو ان کا یونیفارم ہوتا ہے نا، تو جو کنیزیں تھیں ان کا ایک ڈریس کوڈ تھا. وہ ڈریس کوڈ یہ تھا مکے میں کہ وہ ٹاپ لیس ہوں، یعنی یہ وہ اپنا سینہ نہیں ڈھانپ سکتی، کھلا ہوگا ان کا سینہ. مکہ، یہ مکے میں تھا. پتہ ہے ہندوستان میں کیا تھا؟ یہی تھا. اعلیٰ ذات کا ہندو عورت جو ہے نا، وہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ کے رکھے. یہ شودر اور یہ جو اچھوت اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی خواتین کو تو سینہ ڈھانپ کے رکھنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ معزز خواتین کا معاملہ ہے. تو یہ پردے کا تعلق صرف عبایا وغیرہ اسے نہیں ہے، یہ تو انگریز کے دور تک یہ تھا. اس کے بعد ذرا اسے تھوڑا سا انہوں نے وہ کر لیا، صورت دے دی قانون کی کہ بھئی اگر کوئی غیر برہمن عورت سینہ ڈھانپے گی اسے ٹیکس دینا پڑے گا. ایک ٹیکس تھا. اب مجھے یاد نہیں وہ کون سا علاقہ ہے جس میں پھر ایک عورت تھی، اس نے سینہ ڈھانپا اور ٹیکس نہیں دیا. پہلے وہ کوشش ہوئی اسے ٹیکس لینے کی، پھر فوج بھیجی گئی، اور جب وہ مجبور ہو گئی تو اس نے اپنی دونوں چھاتیاں کاٹ ڈالی. ہندو عورت تھی. اس پہ پھر ہنگامے پھوٹے، ہزاروں خواتین نکلی ہیں. تب انگریز نے مداخلت کر کے تو یہ قانون ختم کیا تھا، یہ روایت ختم کی تھی. تو ہندو مت کے یہاں کا ایک مطلب یہ بھی ہے. تو اگر جینا ہے، دیکھیں اب انہوں نے وہاں پہ قانون کیا بنا رہے ہیں، وہ آپ کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی سٹیزن شپ ختم کر رہے ہیں. جب کسی، یہ بھی اب سوکس کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، جب کسی آدمی کی سٹیزن شپ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا حق کے ملکیت ساقط ہو جاتے ہیں. وہ اراضی نہیں خرید سکتا ہے، اس کی زمین اس کی نہیں رہتی ہے.
وہ مسلمانوں کی سٹیزن شپ ختم کر رہے ہیں. وہ ایسے لے کے آ گئے ہیں قوانین کہ جن کی روشنی میں مسلمان اب آہستہ آہستہ وہ ریاست کے شہری نہیں رہیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برابر کے شہری, سیکولرزم ختم, تو برابر کے شہری نہیں ہیں, سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے, اور ان کے یہ رائٹس نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی مکان بنا سکیں, وہ کوئی زمین خرید سکیں, وہ کوئی کاروبار چلا سکیں, وہ کسی شے پر ملکیت کا دعویٰ کر سکیں. پرانے زمانے کے غلام کا یہی سٹیٹس تھا. سمجھ آئی؟ تو جینا ہے تو آپ کی خواتین ٹاپلیس جئیں گی, اور جینا ہے تو آپ نے غلام بن کے جینا ہے. تو مرنا ہے تو ٹھیک ہے, مر جائیں. یہ ہیں حالات. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مایوس کن ہیں. ان حالات سے اب آپ سوچیں, جو اس وقت آپ کی رجیم ہے یہ آپ کو نجات دلائے گی؟ امریکہ آپ کی مدد کو آئے گا؟ چائنا مدد کرے گا؟ معیشت کی جنازہ نکل چکا ہے, آپ لڑ سکتے ہیں, کتنے دن لڑیں گے؟ یہ جن کی کانپیں ٹانک جاتی ہیں یہ ایٹم بم چلائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا تھا. منصوبے اس کے ہیں. یہ حالات ہیں. ان حالات میں یہ جو ہم نے اجتماع کیا ہے, اس اجتماع کو آپ ایک چیخ سمجھیں. پکار کا لفظ نہ میں کہہ رہا ہوں, چیخ سمجھیں. ایک ڈیسپریٹڈ آدمی کی چیخ ہے یہ SOS ہے. اور کس کے لیے؟ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کی روح زندہ ہے, جو کرپٹ نہیں ہے. مالی کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو پیدائشی کرپٹ نہیں ہے, خبیث, جو عیدی کے پنگوڑے میں نہیں پلائے. اس کے لیے چیخ ہے یہ. خود بھی بچو, ہمیں بھی بچاؤ. اٹھو, ہوش کے ناخن لاؤ, اپنے دائیں بائیں دیکھو. تمہارے ارد گرد ڈیپ سٹیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارے ارد گرد شیطان کے اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی مینوپلیٹ کر رہے ہیں سب کو. تم پہچانو گے تو کوئی فرق پڑے گا, ہمارے پہچاننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر شخص جو انفلوئنس رکھتا ہے, جس کی بات کہیں پہنچ سکتی ہے, جو کہیں کوئی اثر کر سکتا ہے, یہ اس کے لیے ہماری چیخ ہے. ہم تو بے اثر لوگ ہیں. ہم تو اس زمین کے اوپر جو سیٹ اپ ہے اس میں زمین کے کیڑے ہیں. کون سنتا ہے فغائے درویش؟ درویش کی بات پر کون توجہ دے گا؟ لیکن اگر کسی پہ اثر کرتی ہے تو وہ پہنچائے, جو پہنچا سکتا ہے وہ کمیونیکیٹ کرے, وہ درمیانی واسطہ بنے. شاید کہ کسی کے کانوں پہ جوں رینگ جائے, شاید کہ کسی مؤثر آدمی تک بات پہنچ جائے, شاید کہ اس یتیم قوم کی بگڑی جو سنور جائے, شاید کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے, شاید کہ ہم وقت سے پہلے چوکنے ہو جائیں, شاید کہ ہم وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائیں. لیکن اگر ہوشیار ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس جو وسائل کی قلت ہے تو کیا کر لیں گے؟ تو میں عرض کر دوں, اہل حق کے ساتھ ہمیشہ وسائل کی قلت ہی رہی ہے. کبھی وہ وسائل کی برابری کی بنیاد پر تو فتح یاب. یہ اللہ دکھاتا ہے دنیا کو, دیکھو میں کس طرف ہوں. جن کے پاس وسائل تھوڑے تھے ان کی طرف ہوں. تو ایک تو یہ چیخ اس اعتبار سے ہے. ایک دوسری, اس مایوسی میں ایک ہلکی سی امید. اس امید کے سہارے ہم نے یہ محنت کی ہے. وہ امید کیا ہے؟ وہ جو بار بار ہم نے بتایا ہے, بالفرض وہ منصوبہ روبہ عمل آ جاتا ہے. یہ جو دیوار قائم ہوئی تھی 47 میں, یہ گر جاتی ہے. یہ ملک خدا نخواستہ خاکم بدہن نہیں رہتا ہے, اس کے ٹوٹے ہو جاتے ہیں. علاقے اور عوام تو ہے نا, ٹھیک ہے, پسیں گے, پٹیں گے, ماریں کھائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا جو میں نے کہا. میرا گمان یہ ہے کہ جب یہ ہم مسلمان نہیں ہوں, اتنے نہیں گر سکتے ہم. جب یہ لیول آئے گا تو پھر مسلمان یہی ہوتا ہے نا کہ اس بے غیرتی کی زندگی سے موت بھلی, آخری یہی ہوتا ہے نا. یہی ہمارا پوٹینشیل ہے.
تو وہ جو گند ہوگا نا وہ تو بھاگے گا. وہ دیکھا آپ نے افغانستان سے لوگ کیسے جہازوں پہ چڑھ کے بھاگے تھے, ٹھیک ہے نا, ٹائروں سے لٹک کے بھی گئے. تو گند تو نکلے گا, پیچھے جو رہے گا اس نے تو کھڑا ہی ہونا ہے. اب مرنا ہے تو کھڑا ہی ہونا ہے. تو جب کھڑا ہونا ہے تو کائے کو کھڑا ہونا ہے؟ جان بچانے کو کھڑا ہونا ہے؟ نہیں بچے گی. عزت بچانے کو کھڑا ہونا ہے؟ نہیں بچے گی. پیغام ہمارا یہ ہے, آپ اسلام کے لیے کھڑے ہوں, اللہ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس کے ناصر بن جائیں, اللہ آپ کا ناصر بن جائے گا. اللہ آپ کا ناصر بن جائے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اس کے بعد کون ہوگا جو تمہاری مدد کو آئے گا. تو یہاں جتنے بھی اسلامی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں, وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کل خدا نہ خواستہ اگر یہ نقشہ بن جاتا ہے تو ہم نے عزت کی بات کو چھوڑیں, جان کی بات کو چھوڑیں, مال کی حفاظت کو چھوڑیں, اسلام کے لیے کھڑے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت غلطی کی ہے. جب ہم نے قومی جدوجہد تو کی ہے, اپنی عزت کی باتیں تو کی, اسلام کی پرواہ نہیں کی ہے. حالانکہ ہم اگر اسلام کی پرواہ کریں تو اللہ تعالی ہماری پرواہ کرے. ان ینصرکم اللہ ان تنصرکم اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, وہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہوگے, بے سر و سامانی میں بھی کھڑے ہوگے, تمہاری مدد کو فرشتے اتریں گے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو پیغام اس ساری بات کا یہ, ایک طرف عوام کے لیے, درد دل رکھنے والوں کے لیے, کہ اپنی قومی غیرت پر اسلام کی غیرت کو ترجیح دیں. اور جن کے ہاتھ میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے, ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ غافلو, یہ جو سوسائٹیاں آپ نے بنائی ہیں, یہاں آ کے قیام کوئی اور کرنے والا ہے. اور ہم تو ویسے ہی سکے سڑے لوگ ہیں, ہم پر کسی کے دل کیا آئے گا. کھاتے پیتے لوگ تو آپ ہی ہیں, آپ کی عزتوں سے ہی کھیلنے کا خطرہ بھی ہے. چلیں قوم کے لیے نہیں تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے یار کوئی ہوش کے ناخن لو. تو یہ حالات ہیں جی. یہ اس لیے اچھا خاص طور پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا. ایک تو وہ کشمیر اور وہ سارا افغانستان تک, اور دوسری طرف یہ کہ یہاں اس خاص طور پہ راولا کوٹ کا ایک اپنا مزاج ہے. جیسے حریت کسی کو گھٹی میں پلائی جاتی ہے نا, تو اس طرح ایک معاملہ ہے. تھوڑا اکھڑ مزاج ہے. وہ تو مکے والے بھی اکھڑ مزاج ہی تھے نا, قوم لدہ تھی وہ بھی, لیکن سیدھے تھے. مخالفت میں بھی سیدھے, حمایت میں بھی سیدھے. یہ وہ پوٹینشل ہوتا ہے جو اللہ کو چاہیے ہوتا ہے, جو دو نمبری نہ کریں, جو منافقت نہ کریں, جو جس شے کو قبول کریں پھر جان سے گزر جائیں اسے چھوڑے نہ. ایک تاریخ بھی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابی دی ہے کہ خاصی جو ہے نا کامیابی سے یہ پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچ گیا ہے. اب یہاں کے ہمارے مقامی ساتھیوں کا کام ہے, اور جن تک پہنچا ہے ان کے سوچنے کی بات ہے کہ آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایک بات ادھوری رہ گئی تھی, وہ مکمل کر کے بس آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان میں بھی جیسے میں نے کہا کہ قادیانیوں کا اثر و رسوخ ہمیشہ رہا ہے. قادیانیوں کی ہمیشہ کشمیر پر نظر رہی ہے. میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ انہوں نے ایک نصب کیا ہے رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے وہاں پہ. رنجیت سنگھ کی حکومت کی بھی بات ہوتی ہے. رنجیت سنگھ کی حکومت آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے علاقے پہ تھی, پورا پنجاب بھی تھا. ایک پلین تو وہ ہے جس میں پنجاب علیحدہ ہے, کشمیر علیحدہ ہے, پختونستان علیحدہ ہے.
اور ایک پلان یہ بھی ہے کہ رنجیت سنگھ کی ریاست کا احیا کیا جائے. جب چیزیں ملٹنگ پارٹ میں ہوتی ہیں تو ہر طرح کی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. فائنلی کیا ہوگا یہ تو ہم تو سوچتے ہیں کچھ اور ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ کہ جو بھی شیطان سوچ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے اس ملک میں جو بھی شیطان صفت جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے نیچرل الائی قادیانی بنتے ہیں. ان کی جو یہاں کے مسلمانوں سے دشمنی ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے، اور جو ان کے ایجنڈے ہیں ان کی تنفیذ کے لیے وہ ان کے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر رہے ہیں. اور کشمیر کے بارے میں ہمیشہ ان کی نظر بد رہی ہے. میں نے حوالہ دیا تھا کہ آپ شیخ عبداللہ کی کتاب جو ہے آتش چنار وہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. اچھا، علامہ اقبال بھی ایک وقت میں ذرا تھوڑا سا ان کے رابطے شابطے میں آ گئے تھے، اور یہ کشمیر کمیٹی میں ان کے کسی بندے نے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا جہاں سے علامہ کا ماتھا ٹھنکا، اور پھر انہوں نے ان سے اعلان لا تعلق کی اور اعلان برات کیا. تو ربوہ میں آپ کو بتا رہا، ربوہ کیا ہے؟ اصل میں تو ٹیلے کو کہتے ہیں. غلام احمد قادیانی نے پہاڑ کو بنا دیا اور پھر کشمیر کو بنا دیا. کتنا ان کے دل میں اس کی محبت ہے کہ جس شہر میں جا کے آباد ہوئے ہیں اس کا نام ربوہ رکھا ہے. اصل میں ربوہ کس کو کہتے ہیں؟ کشمیر کو کہتے ہیں. یعنی یہ جیسے میرے دل میں محبت مدینے کی ہو اور میں جس محلے میں رہوں اس کا نام مدینہ رکھ لوں، تو ان کے دل میں اصل محبت کس کی ہے پھر؟ ہاں جی، اس پر حکمرانی کرنے کا خواب ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ہتھیانے کا خواب ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں. ایک حد تک قومیت کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے قوموں میں تقسیم کیا ہے. اور جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، جب اس مقصد کو وہ حاصل نہیں کر سکا تو پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کی بھی کوئی لاجک باقی نہیں رہ جاتی ہے. ہمیں جوڑنے والی شاید توحید تھی، آپ کو توحید پسند نہیں تو پھر جڑنے کا کیا مطلب؟ پھر من دیگرم تو دیگری بالکل جائز بات ہے. لیکن قومیت کو لے کے ہم کریں گے کیا؟ یہ جو ہندوتوا کا طوفان اٹھ رہا ہے اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ قادیانیوں کا جن کو عالمی سپورٹ حاصل ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اپنی تحریک کو ان کے ہاتھوں ہائی جیک ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ تو اس لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں طاقت دینے والی شے، ہمیں قوت دینے والی شے وہ ہے جو نظریہ پاکستان تھا. پاکستان نہیں کہہ رہا، نظریہ پاکستان کہہ رہا ہوں. اور اگر یہ یہاں پہ ہو گیا، اللہ توفیق دے کہ یہ ہو جائے، تو یہ پورے ہندوستان میں پھیلتے دیر نہیں لگے گی. یہ دوبارہ پاکستان میں سرایت کرتے بھی دیر نہیں لگے گی. کوئی شے ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے بعد جڑ بھی سکتی ہے، جڑتے بھی دیر نہیں لگے گی. لیکن اس صورت میں سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ اس پورے علاقے کی قسمت بدلنا اور تقدیر بدلنے کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیسے اقبال کو خواب آیا تھا تو اس طرح کا کوئی خواب تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ جب مایوسی انتہائی گہری ہو تو کہیں تو کسی تنکے کو بطور سہارا تو ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے نا. چلیں یوں کہہ لیجیے، دو جگہوں سے امید ہے اس پورے خطے کی تقدیر بدلنے کی، ایک افغانستان اور دوسرا کشمیر. افغانستان ہمارے بس سے باہر، نہ بولی سمجھیں ہماری وہ پشتو بولیں اور ہم جو کچھ بولیں وہ نہ جانیں جو وہ بولیں. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. زبان کا بیریئر بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے، دوسرے کی زبان میں بات اس طرح سمجھ میں نہیں آتی، وہ چیز نہیں بنتی. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، کل ڈاکٹر خالد صاحب بتا رہے تھے جو بہت صحیح بات ہے، ان کے اپنے حالات ہیں، ہمارے اپنے حالات ہیں. ان کی جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ کوئی اور ہے، ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر کوئی اور ہے. یہ زمینی حقائق ہیں. تو جو آپ کا ماحول ہوتا ہے وہی آپ کا ذہن بناتا ہے، وہی آپ کا ویژن بناتا ہے. ان کا ویژن کچھ اور ہو جائے گا، حالات کو دیکھنے کا ہمارا کچھ اور ہو جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ایسے لوگ کھڑے کرے کہ جو ویژنری ہوں، یا یہ کہ جو اقبال سے واقف ہوں، مولانا مودودی سے واقف ہوں، ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر اسرار احمد سے واقف ہوں. یہ امت کے لیے بہت بڑھیا بات ہو جائے گی.
لیکن یہ سب اللہ کے اختیار، ہمارے بس میں، وہاں جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. دعا کر سکتے ہیں، امید باندھ سکتے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم کر سکتے ہیں نا. دوسری امید کی جگہ یہ ہے، یہاں ہم نے اپنی کوشش کی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت ڈالتے ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس میں خیر پیدا فرمائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں، جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے، جو اس ملک کی نیا کھینچنے کے پر ذمہ دار ہیں، ان کو ہوش دے، ان کو سمجھ دے. نہیں تو یہ کہ ہمیں توفیق دے کہ مشکل حالات میں ہم اس دین پر قائم رہیں، اللہ کے لیے کھڑے رہیں، جینا مرنا اللہ کے لیے کر لیں، اور اس کے نتیجے میں یقیناً دنیا کی قسمت بدلنے والے بن جائیں گے. نہیں تو پھر کسی اور خطے سے ہوگا. اب کہاں سے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو یہاں سے امید لگائے بیٹھے ہیں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ تشریف رکھیے. ابھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہادی و رہبر سروردی، صاحب علم و عزم و یقین. ہادی و رہبر سروردی، صاحب علم و عزم و یقین. قرآن کی مانند ہنسی، احمد مرسل صلی اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو. جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو. دنیا کی تقدیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو. آپ اپنی تقدیر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟